کئی بار آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوتا. جب ہم مرتے ہیں تو ہم سیدھا بھگوان کے پاس جاتے ہیں. بھگوان وہاں ہمیں پانی پلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں بڑھیا سنگھاسن پہ اور بڑے پریم سے پوچھتے ہیں کیسی رہی یاترا 25, 50, 100 سال کی. آپ بولتے ہیں مزے میں تھے, بڑھیا یاترا تھی. بھگوان بولے آ گئے, آپ بیٹھو. اپنے ہاتھ سے بھگوان پانی پلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, آپ کو گلے لگاتے ہیں, آپ کا درد حال چال پوچھتے ہیں. اس کے بعد بھگوان وہاں ایک بہت بڑی ٹی وی لگی ہے, جیسے یہاں پہ لگی نا اسکرین بڑی بڑی, ایسے وہاں پہ ٹی وی لگی ہے. پھر بھگوان کیا کرتے ہیں, آپ کی میموری کارڈ. کون سی میموری کارڈ؟ جو آپ نے پاپ اور پنیہ کیے ہیں من, آپ کی میموری کارڈ بھگوان ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں. اور آپ نے جنم سے لے کے ابھی تک جو کیا ہے, اچھا برا پاپ پنیہ, وہ سب ٹی وی پہ دکھنے لگتا. پھر بھگوان آپ کے سنگ بیٹھ کر کے وہ پکچر دیکھتے ہیں, آپ کے جو بھی ہے. آپ نے بھگوان دیکھ, اچھا دیکھ تو کتنا جھوٹ بول رہا ہے. دیکھ بھگوان آپ کو ٹوکتے, دیکھ تو جھوٹ بول رہا, تجھے یہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. دیکھ تو کسی کا گلا دبا رہا, تجھے یہ کرنے کے لیے بھیجا. دیکھ تو کسی کو تھپڑ مار رہا گال پہ, تجھے یہ کرنے کے لیے بھیجا. دیکھ تو ٹھگ رہا ہے کسی کو, دیکھ یہ کرنے کے لیے بھیجا. پورا دکھتا وہاں پورا کلیئر. بھگوان سمجھاتے ہیں. اس کے بعد یمراج جی کاغذ قلم لے کے کھڑے رہتے ہیں, پورا حساب کرتے ہیں. بھگوان بولے ان کا حساب کتنا ہوا, تو یمراج جی پورا جوڑ کے بتاتے ہیں ان کے 5 کلو پاپ ہو گئے اور 100 گرام پنیہ ہے. اب بھگوان پوچھتے ہیں بھئی اب تو بتا, تجھے پہلے پاپ کا پھل بھوگا دوں کہ پنیہ کا پھل بھوگا دوں؟ بولتا ہے اب یہ کہے کیا, خود تو کیا ہے, دیکھ تو رہا ہے. پورا یاد آ جاتا ہے جیواتما کو, یہ سب کیا ہوں میں. جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ پربھو مجھے پہلے پاپ بھوگا دو, بھگوان کہتے ہیں تو پہلے پاپ بھوگنا چاہتا ہے؟ ہاں, زیادہ پاپ ہے نا, پہلے پاپ. جیسے ہی پاپ کا نام لیتا ہے تو اس مرتیو لوک میں نالی کا کیڑا بن کے آ جاتا ہے, چمگادڑ بن کے آ جاتا ہے, سور بن کے آ جاتا ہے, کوا بن کے آ جاتا ہے, بلی بن کے آ جاتا ہے, کتا بن کے آ جاتا ہے. یہ ساری جو 84 لاکھ یونیاں ہیں نا, یہ ہمارے پاپ کا پھل ہے. تمہیں نالی کا کیڑا بننا پڑے گا یدی پاپ کیا ہے تو, اور وہی ہے تمہارے پاپ کا پرایشچت. اور جب پورا پاپ تم بھوگا کے 5 کلو پاپ ہے نا, جب تک ختم نہیں ہو جائیں گے تب تک جنم لو مر جاؤ, جنم لو مر جاؤ, جنم لو مر جاؤ, پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹھرے سینم, مرو جنم لو, یہ چلتا رہتا. جب پورا 5 کلو پاپ فنش ہو جاتا تو کتنا پنیہ بچا ہے؟ 100 گرام. پھر بھگوان کے پاس گئے, پربھو کیا ہے؟ بھگوان بولے 100 گرام پنیہ ہے. اب ایک کام کرو, جاؤ تم. اب بڑھیا بھگوان نے جے پور میں بڑھیا آپ لوگوں کو بھیج دیا, جاؤ 100 گرام پنیہ لے کر کے. آج جتنی مائیں بہن آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو نا, سب 100 گرام پنیہ لے کے آئے ہو. اس لیے بڑھیا دال روٹی سبزی کھا رہے ہو, موج سے پنیر بھی کھا رہے ہو, اور موج کر رہے ہو, بڑھیا پہن رہے ہو, بڑھیا نوٹ گن رہے ہو. بڑھیا آپ کا پنیہ ہے. اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا, کٹ پتلیاں. جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ. ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے, ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے. بہت اچھا سوال. سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے, اس کو جنت میں ڈالا, یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے, دوزخ میں ڈالا, اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا, دوزخ میں ڈالے گا, جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا, دوزخ میں ڈالے والا کہیں گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, میں نے کیا گناہ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے, آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے, آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے فیور میں گواہی دیں گے. آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہر جسم کے انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے. آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے. اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے
تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ. اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے, تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے, اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کو خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں, کچھ انسان, ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے, ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے, لیکن سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں, رشوت دے رہے, پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالی کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی. الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کو چکیں گی, ہر نفس موت کو چکیں گی. اور جو آخری فیصلہ, جو مکمل فیصلہ ہے, وہ یوم الدین میں, وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے, وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے, کامیابی پاتا ہے. ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 185 میں کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن پہ, قیامت کے بعد, آخرت میں. وہ مالک یوم الدین ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ, کچھ اجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے, کچھ ملیں گا آخرت میں. دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے, آخری فیصلہ ہے, وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں. تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا, کامیابی پا لیا. لیکن یہ زندگی آخرت کی زندگی کے حساب سے بہت کم ہے. ایک انسان عام طور پہ کتنے سال جیتا ہے؟ 50 سال, 60 سال. کوئی مرتا ہے 20 سال کی عمر پہ, کوئی 50, کوئی 90, کوئی 100. عام طور پہ 50 سے 60 سال ایوریج ہے. لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.00001% بھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں, آخرت میں تو ہوگا فیصلہ. مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا, 60 لاکھ یہودی کو مارا. He incinerated 6 million Jews.
میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے، آج کا جج، آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی، انہیں جلایا، آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے. اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ، باقی 59,99,999 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسیپٹر چمڑی میں ہے. جب پین ریسیپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں. اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے، ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے، اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہے، اٹ از سپرفیشل برن، اوپر سے جل گیا ہے. اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اٹ از اے ڈیپ برن، اس کے پین ریسیپٹر جل چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے، چاہے تو 60 لاکھ بار نہیں 6 کروڑ ٹائم جلا سکتا ہے. اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے. لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے. کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گی. خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے، کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے، ڈاکہ ڈالنا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے. اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، یہ صرف آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے.